الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین، ایک شخص گاؤں کا رہنے والا تھا، اسے بہت زیادہ غصہ آتا تھا اور غصے کے وقت لوگوں کی دل آزاریاں کر دیتا، لوگوں کو طعن و تشنیع کا نشانہ بناتا، اور اس کی یہ غصے کی عادت اتنی سخت تھی کہ خود ہی اس غصے کی وجہ سے پریشان تھا کہ کبھی غصے کی وجہ سے کچھ مسئلہ ہو جاتا، کبھی کوئی مسئلہ ہو جاتا۔ اپنے اسی غصے کی وجہ سے تنگ آ کر اس کا حل سوچنے کے لیے وہ دوسرے شہر کی طرف چلتا ہے کہ میں کسی بندے سے اس کا حل تلاش کر سکوں۔ دوسرے شہر جاتا ہے، وہاں بادشاہ وقت جو ہوتا ہے اس سے اس کی ملاقات ہو جاتی ہے، تو اسے کہتا ہے بادشاہ سلامت، میرے اندر ایک خصلت ہے، غصہ کی خصلت ہے، اور یہ اتنی سخت اور بری ہے کہ میں خود ہی اس سے تنگ ہوں۔ کبھی کسی کی دل آزاری ہوتی ہے، کبھی کسی کو میں تنگ کر دیتا ہوں، اور ہر بندہ مجھ سے پریشان ہے، میں خود بھی چاہتا ہوں یہ میری عادت ختم ہو جائے۔ بادشاہ کہتا ہے کہ ایک تم لکڑی لو اور چند کیلیں لے لو اور ایک ہتھوڑی لو، جب تمہیں غصہ آئے تم نے کیا کرنا ہے، ایک کیل لینا ہے، اس لکڑی میں دبا دینا ہے، جب بھی غصہ آئے ایک کیل لینا اور اس لکڑی میں دبا دینا۔ اب اسے ایک گویا کہ ایک حل مل گیا غصے کا، اب وہ چلتا ہے، واپس چلا جاتا ہے۔ اب جناب اس نے یہ حل کرنا شروع کر دیا، بادشاہ کی کہی ہوئی بات تھی، اس نے عمل شروع کر دیا۔ اب جب بھی اسے غصہ آتا ایک کیل اٹھاتا اس لکڑی میں دبا دیتا، پھر ایک کیل اٹھاتا اس لکڑی میں دبا دیتا۔ اس کی غصے کا جو اسے حل ملا تھا اس کی پریکٹس اس نے شروع کر دی۔ ایک عرصہ گزر گیا اسے یہ عمل کرتے ہوئے، ایک وقت ایسا آیا کہ وہ اپنے اس عمل سے تنگ پڑ گیا۔ اب وہ کہتا ہے جناب یہ کیا بات ہوئی، کیل ٹھونکنا پڑتا ہے، کیل دبانا پڑتا ہے، یہ کیا بات ہوئی۔ اب وہ اس عادت سے تنگ پڑ گیا، اسے اپنی غصے والی بات جو ہے وہ ذہن سے نکل گئی کہ میں خواہ میں غصہ کر رہا ہوں، غصہ کرنے کے بعد مجھے کیل ٹھونکنا پڑتا ہے۔ اب آہستہ آہستہ اس کی غصے کی عادت ختم ہونے لگی۔ دوبارہ جاتا ہے بادشاہ کے پاس اور کہتا ہے جناب یہ اپنی کیلیں لیں، لکڑی لیں، ہتھوڑی لیں، میری غصے کی عادت ختم ہو گئی۔ بادشاہ نے کہا نہیں، ابھی یہ پاس رکھو اور تم واپس چلے جاؤ، جب تم کسی کی دل آزاری کر بیٹھو نا، جو تم نے یہ کیلیں دبائی ہیں، جب کسی ایک کی دل آزاری کرو تو ایک کیل واپس نکال لینا۔ اس عمل کو کی جو ہے پریکٹس کرنے کے لیے دوبارہ گاؤں جاتا ہے، دوبارہ وہاں پر جاتا ہے، اور جب کسی کی دل آزاری کر بیٹھتا وہاں سے ایک کیل نکال لیتا، پھر دل آزاری کرتا، کسی کو تنگ کرتا تو اپنی اس عادت پر وہ اپنی ایک کیل نکال لیتا۔ کچھ عرصہ گزرا تو دوبارہ یہ بادشاہ کے پاس جاتا ہے، کہا جی جناب میں اب کسی کی دل آزاری بھی نہیں کرتا، میں نے اب یہ چھوڑ دیا ہے۔ اب اسے بادشاہ یہ سبق دیتا ہے کہ دیکھو جناب، جب تمہیں غصہ آتا تھا تم غصے کی وجہ سے دوسروں کی دل آزاری کرتے تھے، اب جب تمہیں غصہ آتا تھا تم ایک کیل ٹھونک دیتے تھے، کیل دبا دیتے تھے، اور جب تم کسی کی دل آزاری کرتے تھے تو ایک کیل نکال دیتے تھے۔ تو یہی بات ہے کہ غصہ وقتی طور پر آ جاتا ہے لیکن جب چلا جاتا ہے اپنے اثرات چھوڑ جاتا ہے۔ یہ دیکھو لکڑی میں کتنے برے اثر پڑ گئے، یہ اپنے کیل تو وہاں سے چلے گئے لیکن یہ اپنے اثرات چھوڑ گئے، لکڑی کو وہاں سے برا کر گئے، سوراخ بنا گئے۔ تو غصہ جناب آ جاتا ہے، اس غصے کو کنٹرول کرنے کی ہمیں عادت ہونی چاہیے۔ اور کسی کا قول ہے کہ انسان کو غصہ جو ہے وہ آ جاتا ہے، جس بندے کو غصہ ہی نہ آئے وہ تو پاگل ہے، کیونکہ جو بندہ پاگل ہوتا ہے وہ اپنی مستی میں ہی مست رہتا ہے، اس کو کسی پہ کیا غصہ آنا ہے۔ ایک انسان کو جو چلتا پھرتا ہے، عقل مند ہے، اسے کچھ نہ کچھ غصہ آ جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا یہ غصہ کبھی کار ثواب بھی ہوتا ہے، کبھی حرام کے زمرے میں بھی آ جاتا ہے۔ اور غصہ کار ثواب کب ہو سکتا ہے؟ مثال کے طور پر جب ہمارے سامنے نبی دو عالم علیہ السلام کی معاذ اللہ کوئی گستاخی کر رہا ہو تو ہمارا ایمان اس طرح کا ہونا چاہیے کہ جناب ہمیں غصہ آئے اس بندے پہ۔ جب حضور علیہ السلام کی معاذ اللہ ان کے خلاف کوئی گستاخی کر رہا ہو تو ہمارا ایمان اس بات کو جھنجھوڑے کہ یہ حضور علیہ السلام کی گستاخی کر رہا ہے، جس کے صدقے سے جن کے طفیل اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ اور یہ غصہ حرام کا بھی جو ہے وہ سبب بن سکتا ہے، حرام فعل کا، کہ ذرا سی بات ہوئی، کسی سے جھگڑا کر دیا، کسی کو گالیاں دے دیں، اور ذرا سی بات ہوئی، ایک چھوٹے سے لمحے پر طلاقوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، تو یہ غصہ حرام کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ اور اس غصے پر ہمیں قابو کرنا چاہیے، جب بھی غصہ آئے ہمیں کچھ نہ کچھ اس کا حل تلاش کرنا چاہیے۔ اچھا، غصے کے بہت سے حل بتائے گئے ہیں،
गुस्से का एक ये भी हाल हो सकता है कि हम छोटी छोटी बातों को महसूस ना करें। हमें वसी ज़र्फ होना चाहिए, हमारे अंदर तंग दिली ना हो, जरा सी कोई बात कर दे और हम महसूस कर दें। ये छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना चाहिए। जरा सी बात करे बस उस तरफ हम कहने के हम कान ही ना धरें, तो हमें जो है वो गुस्सा नहीं आएगा। गुस्से पर हम काबू पाएं, और अहादीस करीमा में इसका हमें जो है वो हल मिलता है कि गुस्सा है तो हम तावुज़ पढ़ें, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि गुस्सा ये शैतान की तरफ से होता है, और शैतान आग से बना है। तो जब बंदे को गुस्सा आए तो चाहिए कि हम वुज़ू कर लें, कि आग जो है ये पानी से बुझ जाती है, तो हम वुज़ू कर लें, इससे भी इंशाअल्लाह जो है वो हल निकलेगा। और हदीस मुबारका है इह्याउल उलूम की, इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह नकल फरमाते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब बंदे को गुस्सा आता है तो शैतान उस बंदे को गेंद की तरह उस बंदे के साथ खेलता है। जैसे बच्चे गेंद के साथ खेलते हैं ना, कभी कहीं पे फेंक दिया, कभी कहीं पे। तो जब इंसान को गुस्सा आता है तो शैतान इस बंदे के साथ गेंद की तरह खेलता है। कभी इसे झगड़े करवा देगा, कभी इसे तलाकें दिलवा देगा, कभी इसे अपने भाई बहनों के साथ कता ताल्लुकी करवा देगा। तो ये गुस्से की बहुत सी तबाहकारियां हैं। अल्लाह ताला हमें जो है वो इससे महफूज फरमाए। और सूरह आले इमरान आयत नंबर 134 में है, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वल काज़िमीनल गैज़ा वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। इरशाद फरमाया कि गुस्सा पीने वाले और लोगों से दरगुजर करने वाले अल्लाह ताला नेकोकारों को पसंद फरमाता है। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह ताला एहसान करने वालों को, नेकी करने वालों को अल्लाह ताला पसंद फरमाता है। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन बिन इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, एक दफ़ा इनकी खादिमा इनको वुज़ू करवा रही थी, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को। और अचानक क्या हुआ कि उनसे हाथ जो है वो वुज़ू वाला जो बर्तन था वो छूट गया, और हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के चेहरे अनवर पर जो है वो बर्तन लग गया। अब हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जो है वो उनकी तरफ नज़र उठाई, और ज़ाहिर है इतनी सी कुछ बात हो जाए, गुस्सा तो इंसान को आ ही जाता है। जो ही बर्तन गिरा तो आपकी जो खादिमा थी उन्होंने ये आयत मुबारका पढ़ी, वल काज़िमीनल गैज़ा, और बहुत गुस्सा पीने वाले। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, जब मैंने गुस्सा पी लिया, अब वो फिर अर्ज़ गुज़ार हुई और आयत मुबारका पढ़ी, वल आफ़ीना अनिन नास, और लोगों से दरगुजर करने वाले। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं कि जाओ, मैंने तुम्हें माफ़ किया, अल्लाह तबारक व तआला जो है वो मुआफ़ फरमाए। फिर वो मज़ीद उसने आयत मुबारका का हिस्सा पढ़ा, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह ताला नेकी करने वालों को पसंद करता है। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं कि जाओ, आज के बाद अल्लाह ताला की रज़ा के लिए तुझे मैंने आज़ाद कर दिया। तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसे आज़ाद भी फरमा दिया। तो इन बुज़ुर्गों की मुबारक सीरत तैयबा से हमें सबक मिलता है कि जब गुस्सा आए तो हम जो है वो अपने आप पर काबू रखें, अपने अंदर क़ुव्वत बर्दाश्त पैदा करें और तमाम मामलात को अच्छी तरह से डील करें। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह पाक अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।